الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل اذان عملیات میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جب تک وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ درود پاک زیادہ پڑھیں یا درود پاک کم پڑھیں۔ آسان عملیات کے ناظرین، جیسا کہ جمادی الاول شروع ہو چکا ہے اور آسان عملیات آپ کے لیے اس مہینے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہے، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں اور تمنائیں پوری ہوں تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور وہی اس ویڈیو کو دیکھیں، وہی اس ویڈیو کو سنیں جو اپنی بڑی سے بڑی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کی تمام تر حاجتوں کو پورا کر دے۔ تو ہماری ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ جمادی الاول کا مہینہ کس چیز کے لیے ہے۔ اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاول اور چھٹا جمادی الاخری ہے۔ اسلامی مہینوں کا تعلق جو کہ چاند سے ہوتا ہے، اسی لیے چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی موسم آتا ہے تو اگلے سال وہ دوسرے موسم میں آ جاتا ہے، اس لیے موسم کے ساتھ اسلامی مہینوں کو خاص نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے اس وقت پانچویں اور چھٹے مہینے میں اتنی زیادہ سردی بڑھ جاتی تھی، پانی جم جایا کرتا تھا، اور جمادہ کا مطلب ہے جم جانا۔ اس کی مناسبت سے پانچویں مہینے کو جمادی الاولیٰ اور چھٹے مہینے کو جمادی الاخری کہا جاتا ہے۔ تو آسان عملیات کے ناظرین، ہمیں یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ پورا سال ہی فرائض و واجب کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنی نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال پر چماچم بارشیں نعمتوں کی، رحمتوں کی نازل کر دیتا ہے۔ بالخصوص کچھ مہینوں کے ایام، ان کی راتوں میں سے رزق کی روانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو پانے اور شوق عبادت کو بڑھانے کے لیے علم مخصوص عبادات اور وظائف پر اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہیں۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں بھی شوق عبادت بڑھانے اور خوب اجر و ثواب کمانے کے لیے بزرگان دین نے ان سے متعلق عبادات اور کچھ اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی خوشنودی، اپنی رضا اور اپنی خوب عبادات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جمادی الاولیٰ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں، اور اس مہینے کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں، وہ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اکثریت جو ہے وہ سردیوں میں آتا ہے، تو اگر سردیوں میں بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا اور بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردی بندہ مومن کا کتنا اچھا زمانہ ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، بندہ رات میں نماز کے لیے قیام کرتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ آرام سے روزہ رکھ لیتا ہے، لہٰذا آپ قیام میں خوب تلاوت کریں، اور دن چھوٹا ہو گیا ہے تو لہٰذا روزے رکھو۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردیوں میں چھت پر، گرمیوں میں گھر کے اندر نماز پڑھتے اور صبح سردیوں گرمی کی وجہ سے بیدار رہتے۔ حضرت صفوان اور دیگر بزرگ سردیوں کی راتوں میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تاکہ نیند نہ آئے اور سردی سے نیند بھاگتی رہے، اور کچھ بزرگان دین کو نیند آنے لگتی تو وہ سردی میں پانی میں غوطہ لگا لیتے اور فرماتے کہ دوزخیوں کے پیپ کے پانی سے ہلکا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت زبیر یامی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا، اور جب لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا اور سردی کی شدت سے جمنے کے قریب تھا کہ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ کو جہنم کی زمہریر یاد آ گئی۔ زمہریر شدید قسم کی ٹھنڈک ہے جو کفار کو عذاب کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ساری رات یوں ہی گزر گئی، اور صبح آپ نے لوٹے سے ہاتھ نکالا تو آپ کی کنیز آئیں تو آپ اس کیفیت میں تھے۔ آپ کی کنیز نے کہا کہ جناب اعلیٰ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نے معمول کے حساب سے گزشتہ رات تہجد بھی نہیں پڑھی اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ ہوا یہ کہ میں نے جب لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی کی ٹھنڈک سے مجھے تکلیف ہوئی اور مجھے زمہریر یاد آ گئی۔ خدا کی قسم تمہارے آنے تک بھی مجھے اس پانی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہوئی۔ سبحان اللہ!
تو ہم راتوں کو اٹھ کر کثرت سے عبادت کریں گے، اور خاص کر اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی رحمتیں برسائے گا یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس مہینے میں 2 کام کرنے ہیں۔ اس مہینے میں آپ نے 3 دن لگاتار 2 نفل 2 رکعات آپ نے ادا کرنے ہیں۔ وہ 2 رکعات آپ نے 3 دن کس طریقے سے پڑھنے ہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لینی ہے، اور اس کی جو پہلی رکعت ہوگی اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھ لینی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ 90 سال کی عبادت اور اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دے دیتا ہے، اور 90,000 سال کی برائیاں اس کے نامہ اعمال سے ختم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو وہ حاجت مانگتا ہے اللہ عز و جل اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور وہ ایک تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے واللہ خیر الرازقین یا غنیو یا غنیو یا غنی۔ آپ نے یہ 1 دانہ اس طرح پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 100 دانے مکمل کر لینے ہیں، یعنی کہ 1 تسبیح۔ اور وظیفے کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی مرضی ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اور آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم اور فضل سے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ دعا مانگیں گے ادھر دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو برسوں سے پوری نہ ہو رہی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو بس جلدی سے آپ اس وظیفے کو کریں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھی باتوں کو پھیلائیں، اچھی باتوں کو لوگوں تک لے کر جائیں تاکہ وہ بھی اس چیز کو کریں اور انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔